السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کفیل ڈرامے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں ہوگا، جس میں یہ کہ جو بیٹی ہوتی ہے زیبا کی، جس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اسے ملنے آتی ہے۔ زیبا باتوں باتوں میں جج کر رہی ہوتی ہے کہیں یہ بھی میری بیٹی ہے، میری جیسی لائف نے گزاری۔ ہسبینڈ اس کا خیال رکھتا ہے نہیں، جاتے ہوئے بھی انہیں کھڑکی سے جھانک رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیسے بات چیت کرتا ہے، کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ جب وہ چلے جاتے ہیں واپس آ کے سوچنے لگتی ہے اور دعائیں کرتی ہے کہ اللہ پاک میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ دوسری جانب سیف کی ساس کی کال آتی ہے کہ اس کی بیوی واش روم میں گر گئی ہے اور وہ بہت سیریس حالت میں ہے، تو جلدی سے پہنچ جائے۔ سیف بھاگ کے آتا ہے اور اس کو ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ جب ہاسپٹل میں دکھاتے ہیں کہ سیف کی بیوی اب خطرے سے باہر ہوتی ہے اور اس کا بچہ بھی انڈر آبزرویشن ہوتا ہے اور خطرے سے باہر ہوتا ہے۔ سیف اور اس کی ساس بہت شکر ادا کرتے ہیں اور سیف کی بیوی کو بھی ہوش ہو جاتا ہے۔ وہ بچے کو پوچھتی ہے تو اس کی ماں اس کو بتاتی ہے وہ انڈر آبزرویشن ہے۔ اتنے میں سیف کی والدہ کی گھر سے کال آتی ہے اور وہ اس کو آنے کے لیے پوچھ رہی ہوتی ہے، تو سیف نے منع کرتا کہتا ہے ابھی نہیں، ابھی رائش سے تنگ ہوگی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں گا پھر آپ آئیے گا۔ تو پھر ایک دن وہ اپنی والدہ اور بہن کو بلا لیتا ہے، تو وہ دونوں آ کے اس کی تیمارداری کرتی ہیں اور سیف کی بیوی کی حال چال پوچھتی ہیں۔ وہاں سے جب جاتی ہیں تو اس کی والدہ بھی سیف کی بیوی کی والدہ بھی ادھر ہی موجود ہوتی ہے۔ وہ اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ یہ لوگ کیوں بار بار آ رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے ایسے نہیں کہتے، یہ بھی پریشان ہے، ان کا بھی دونوں نقصان ہوا ہے، تم ان کا ہی فرد ہو، گھر کے انہیں بھی تو ٹینشن ہے۔ دوسری جانب جامی کی بہن جو باہر کے ملک ہوتی ہے، جس نے رشتہ کروایا تھا زیبا اور جامی کا، وہ گھر آ جاتی ہے اور کہتی ہے گھر کا کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے، تو وہ سارا الزام زیبا کو دے رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اس کو کہتی ہے تم معصوم مت بنو، میں بھی زیبا کے پاس سے آئی ہوں، اس کی باتیں سن کے میری نظریں اس کے سامنے اٹھ رہی تھی، تم نے کیا کیا، اپنا گھر برباد کیا، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی، نہ بچوں کا خیال ہے نہ بیوی کا۔ تو وہ سارا بلیم اپنے باپ پہ ڈالتا ہے کہ انہوں نے بچپن سے شروع سے مجھے کوئی کام نہ کرنے دیا، نہ کسی کام میں سیریس ہونے دیا، تو یہی ہونا تھا۔ دوسری جانب زیبا کے گھر اس کی بہن آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ جو ان کا ریلیٹیو کا لڑکا ہوتا ہے اس کو دلیم پسند آ جاتی ہے، تو ادھر سبق اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس کا رشتہ کر لے۔ زیبا اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، بعد میں اس سے پوچھتی ہے تم نے ایسا کیوں کیا، تمہارے اور دلیم کے رشتے کی بات ہو رہی ہے، تم اس کا رشتہ کیوں کروا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے، آپ مجھے اس کے بارے میں دوبارہ نہ پوچھیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے اس بات پہ۔ دوسری جانب ایک دن زیبا جاتی ہے اپنے دوست کے گھر جو اسکول ٹیچر اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ چون جاتی ہے، آگے دیکھتی ہے جمال صاحب گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ وہیں سے واپس لوٹ جاتی ہے، کال کر کے دوست کو کہتی ہے تم نے اچھا نہیں کیا، میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ وہ کہتی ہے بات کرنے میں کیا حرج ہے، وہ کہتی ہے میں نے ایک دفعہ بات کر لیا، مجھے دوبارہ کوئی بات نہیں کرنی۔ رستے میں پہنچتی ہے تو پیچھے ڈرائیور آ جاتا ہے جو کہ جمال صاحب کا ہوتا ہے اور انہیں نے بھیجا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ کے دوست نے گاڑی بھیجی ہے آپ کو لے جانے کے لیے۔ رستے میں وہ ڈرائیور پوچھتی ہے تمہیں جمال صاحب نے بھیجا ہے، یہ ان کی گاڑی ہے نا؟ وہ کہتا ہے جی ہاں ان کی گاڑی ہے، آپ کے دوست نے بھیجا ہے، آپ کو گھر چھوڑ آؤں۔ تو ویورز یہ تھی نیکسٹ ایپیسوڈ، اب دیکھیں آگے زیبا کی لائف کا کیا ڈیسیژن ہوتا ہے، سبوں کو دلین کی شادی ہو پاتی ہے یا نہیں۔ اگلے ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔